بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے قرآن میں پھیر پھیر کر بار بار بیان کیا، لِيَذَّكَّرُوا تاکہ اچھی طرح سے سمجھ لیں، نصیحت حاصل کر لیں، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور ان کی نفرت ہی بڑھتی جاتی ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتے، كَمَا يَقُولُونَ جیسا کہ یہ مشرک لوگ کہتے ہیں، إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو اس حالت میں عرش والے تک انہوں نے راستہ تو ڈھونڈ ہی لیا ہوتا۔ سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات، وتعالی، اور بہت برتر ہے، عما یقولون ان تمام باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، علوا کبیرا بہت زیادہ بلند، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، تمام ساتوں آسمانوں اور زمین جتنے بھی ہیں ان کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف بیان نہ کرے اللہ کی اور اس کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان کی پاکی کے بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، وہ بڑا بردبار اور بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ اس سے قبل آیات میں اللہ تعالیٰ نے 15 احکامات بیان کیے تھے اپنے بندوں کے لیے، اور آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو ایک اور انداز میں بیان فرمایا۔ فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے پھیر پھیر کر اس قرآن میں بار بار اور ہر طریقے سے ایک ہی بات کو بیان کیا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، ہم نے پھیر پھیر کر اور بار بار بیان کیا، فی هذا القرآن، اس قرآن میں، لِيَذَّكَّرُوا، اس لیے تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے مضامین ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انداز بدل بدل کر اور طریقہ تعلیم بدل بدل کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ایک ہی مسئلے کو بار بار بیان کرنا اللہ کی طرف سے، کہ اللہ نے بار بار کیوں بیان کیا؟ اللہ تو حاکم ہے، اور حاکم کا کام ہوتا ہے ایک ہی بار آرڈر جاری کر دینا۔ دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں ان کا بھی یہی اصول ہے کہ ایک ہی بار آرڈر جاری کر دیا اور پھر آگے لوگ اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں، نہیں تو محکمے ان پر عمل پیرا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے بار بار ایک ایک حکم کو کئی بار بیان فرمایا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ صرف حاکم ہی نہیں بلکہ اللہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ حاکم جو ہے وہ اس کی صرف اس کا زور چلتا ہے، اس کا ڈنڈا چلتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اور اللہ جل جلالہ کی شان رحیمی بھی ہے، شان کریمی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر شان محبت بھی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بات کو سمجھانے کے لیے انداز بدل بدل کر بیان فرماتے ہیں۔ جس طرح اپنی اولاد ہے، باپ یا ماں اولاد کو سمجھاتے ہیں، بیٹے کو سمجھاتے ہیں تو بیٹا
سمجھتا نہیں ہے تو وہ سمجھانا چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ بار بار اسے یاد دہانی کراتے رہتے ہیں، الفاظ بدل کے، انداز بدل کے، کبھی غصے سے، کبھی پیار سے، کبھی سنجیدہ لہجے میں۔ اولاد کو وہ سمجھانا نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ والدین کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے، تو وہ محبت انہیں مجبور کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بات سمجھا دی جائے، تاکہ کل کو اسے نقصان نہ اٹھانا پڑے، کل کو اسے کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس لیے کبھی غصے سے سمجھاتے ہیں والدین، کبھی پیار سے سمجھاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی انداز بدل بدل کر سمجھاتے ہیں۔ اللہ نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا کہ جان لو کہ میں واحد ہوں، یکتا ہوں، تمہارا معبود ہوں، میرے سوا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں پر پہاڑوں کی مثالیں دے کر اس مسئلے کو سمجھایا، کہیں سورج چاند ستاروں کی مثالیں دی، کہیں دریاؤں کی، کہیں ہواؤں کی، کہیں اندھیروں کی، کہیں روشنی کی، کہیں جانوروں کی، اور کہیں پہلی امتوں کی مثالیں بے شمار دی، اور عقیدہ ایک ہی سمجھایا، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود برحق ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے انداز بدل بدل کر سمجھایا۔ تو یہ اللہ جل جلالہ نے شان رحیمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایک حکم جاری کر دیں، نہ مانے اسے ہلاک کر دیں، تو کون روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اس لیے اللہ نے بار بار انداز بدل بدل کے اس عقیدہ توحید کو قرآن پاک کے اندر بیان کیا۔ فرمایا اتنا تفصیلی طور پر مثالوں کے ذریعے سے سمجھانے کے باوجود بھی وما یزیدہم الا نفورا، اکثر لوگوں کی نفرت ہی بڑھتی ہے، مشرکین کی نفرت بڑھتی ہے، مسلمانوں میں جو فاسق فاجر ہیں ان کی نفرت ہی بڑھتی ہے، وہ اس سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ آگے کہ اللہ تعالیٰ نے دلیل دی، اور ایک عام سی دلیل، عقلی دلیل دی، قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، اے مشرکو جس طرح تم کہتے ہو کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں، تم اوروں کو پکارتے ہو، تو تمہارے قول کے مطابق اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے، اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو وہ عرش کی طرف ضرور راستہ تلاش کر لیتے، وہ کرسی کی طرف ضرور راستہ تلاش کر لیتے، وہ عرش پر جا کر کنٹرول سنبھالنے کی کوشش ضرور کرتے۔ تو بتاؤ ہمارا خدا تو وہ عرش پر مستوی ہے، واحد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، سارے نظام کو چلا رہا ہے، اور جن خداؤں کو تم پکارتے ہو اللہ کے ساتھ ان کا پتہ بتا دو، وہ کہاں ہیں؟ ہمارا رب تو عرش پر مستوی ہے، تمہارے جو تم نے تصور کیے ہوئے معبود ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ عرش تک تو ضرور پہنچے ہوں گے۔ فرمایا پھر ان کا وہ محل دکھا دو جہاں پر وہ ہیں۔ اگر عرش تک پہنچ گئے تو پھر وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ اپنا کوئی نہ کوئی وہ حکم جاری کریں گے، آرڈر جاری کریں گے، کیونکہ وہ تو تمہارے بقول خدا ہیں۔ تو پھر وہاں پر جب وہ حکم اور آرڈر جاری کرے تو پھر وہ آرڈر کہاں پر نافذ ہوتا ہے، وہ حکم کس پر ہے، وہ دکھاؤ نہ ذرا۔ فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، آسان سی بات ہے کہ ایک مملکت میں 2 وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، ایک مملکت میں 2 صدر نہیں ہو سکتے، ایک ادارے میں 2 چیئرمین نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ دونوں آپس میں چل سکتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک، وہ جس نے پورے نظام کو سنبھالا ہوا ہے، وہاں پر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے خود بیان فرمایا لو کان فیہما آلہۃ، اگر کائنات کے اندر معبود جو ہے وہ کثیر ہوتے، زیادہ ہوتے، اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہوتا، لفسدتا، تو کائنات کے اندر فساد بپا ہو جاتا۔ ایک گھر کے اندر باپ حاکم ہے، اللہ نے بنایا، ماں بھی، اور اس گھر کے اندر بیٹا بھی، ہر بیٹا بھی حاکم بننے کی کوشش کرے، بیٹی بھی حاکم بننے کی کوشش کرے، بہو بھی حاکم بن جائے، تو 10 افراد پر مشتمل وہ گھر نہیں چل سکتا جہاں سارے کے سارے
حاکم بننے کی کوشش کریں، ہر ایک اپنی چلانے کی کوشش کرے تو وہ گھر چل نہیں سکتا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات کا نظام ہے، تو تم نے طرح طرح کے معبود بنا رکھے ہیں، اگر ہوتے تو یہ کیسے چلتا؟ فرمایا سبحانہ، پاک ہے اللہ کی ذات تمام شریکوں سے، پاک ہے اللہ کی ذات تمام عیبوں سے، پاک ہے اللہ کی ذات تمام کمزوریوں سے، وتعالی بلند ہے، تعال اس بلندی کو کہتے ہیں جس کی پستی ہوتی ہی نہیں ہے، عما یقولون ان تمام باتوں سے پاک ہے وہ اللہ جو وہ لوگ گھڑتے ہیں بناتے ہیں، علوا کبیرہ اور وہ بہت زیادہ برتر ہے، تسبح لہ السماوات السبع ساتوں آسمان اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، والارض زمین بھی تسبیح بیان کرتی ہے، ومن فیہن زمین کے اندر اور آسمانوں کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تعریف بیان نہ کرتی ہو، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن ان چیزوں کی تسبیح کو تم سمجھتے نہیں ہو۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، یا تو وہ حال سے بیان کرتا ہے یا قال سے بیان کرتا ہے، یا اللہ نے انہیں پیدا ہی اس انداز میں کیا ہے کہ ان کی وہ حیت اور وہ حالت ہی اللہ کی تسبیح ہے۔ درخت ہیں ہمیشہ کھڑے ہیں، ان کا قیام ہے، اللہ کے سامنے یہ قیام کیے ہوئے ہیں، یہ بھی تسبیح ہے۔ پہاڑ ہے سجدہ ریز ہیں، قیدے کی حالت میں ہیں، وہ ان کی تسبیح ہے۔ ہر چیز کائنات کی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تمہاری سمجھ سے یہ باہر ہے، ورنہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ جو سبزہ اگتا ہے یہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، سبزہ اگتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اور جب یہ تسبیح چھوڑ دیتا ہے یہ خشک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کے ہاتھ میں کنکریوں نے تسبیح بیان کی، اور جو ہے وہ مردہ جانوروں نے تسبیح بیان کی، درختوں نے سلام کیا، یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا بے شک وہ اللہ بڑا حلیم ہے اور بڑا ہی غفور ہے۔